کچھ صحابہ باغ ہیں، آڈیو اس میں عمر بھی شامل ہے، اس میں عثمان بھی شامل ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر زور لگا کے دیکھیں تو اس میں ابو بکر بھی شامل ہے۔ عرض یہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ جو باغنا ہے یہ ایک اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ آپ ہمیں یہ بتائیں۔ عثمان باغا، عثمان باغا، عثمان کو چھوڑو، عثمان کے لیے نہیں آئے ہیں ہم حضرت عمر کے لیے آئے ہیں نا بھائی عثمان تو اس میں تو کوئی نظام نہیں ہے نا۔ دیکھو یہ مسٹر عبدالحلیم کیسے السلام ہیں؟ علیکم۔ اچھا، اللہ یاری صاحب کیا حال چال ہے؟ اللہ کا احسان ہے، تھینک یو سر، اللہ کا بڑا احسان ہے، طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ کا بہت احسان ہے۔ آپ نے چائے شاید تیار کی ہوئی ہے؟ فی الحال کافی پی رہا ہوں۔ وہ ماشاء اللہ، آج تو انشاءاللہ میں بھی پیوں۔ چلیں جی، کیا مکر لے کے آئے آج؟ آپ سے وعدہ ہوا تھا 2 مناظروں کا انگلش زبان میں۔ ایک مناظرہ تھا ہاں انشاءاللہ کہ عمر صاحب نے جو ابو بکر کی بیان کی پٹائی کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کون سا؟ اور آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ عمر صاحب نے فروہ کی پٹائی جو کی تھی نا، عائشہ کے گھر پہ حملہ کیا تھا۔ اچھا بلکہ عائشہ کو مارا تھا، بلکہ اچھا رائن یہی ہے کہ اس نے عائشہ کو مارا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد۔ ٹھیک ہے، اس پر انشاءاللہ کریں گے نا کوئی اور دن کریں گے۔ اب وعدہ دے دو نا، انشاءاللہ۔ پہلے وعدہ ہو چکا ہے، کب کریں گے انگلش؟ ہاں وہ وعدہ ہو چکا ہے، انشاءاللہ اس پر کریں گے۔ 1 ہفتہ کافی ہے، نیکسٹ ویک؟ نہیں، نیکسٹ ویک تو میں کافی بزی ہوں، ایک دو ہفتوں سے میں کافی بزی ہوں۔ وہ یہ پروگرامات ہیں نا، تو اصل میں یہ ان کا وہ سلسلہ رکتا نہیں ہے، تو اس وجہ سے ابھی اس ہفتے میں تھوڑا سا فارغ ہوا، تو میں نے کاظم بھائی سے درخواست کی کہ کاظم بھائی کچھ مناظرہ 9 تاریخ کو ہمیں دے دیں، ٹیوزڈے دسمبر 9۔ نہیں، میں انشاءاللہ آپ سے رابطہ کر لوں گا۔ آپ بالکل ایک اور بھی طے ہوا تھا نا آپ سے، ایک اور بھی انگلش میں طے ہوا تھا۔ کون سا؟ 3 طے ہوئے تھے نا۔ آپ نے ایک موضوع انتخاب کیا تھا، بعد میں ایک اور موضوع بھی تھا، 3 تھا۔ تیسرا موضوع کیا تھا؟ یاد نہیں ابھی۔ یاد ہوگا کیوں یاد؟ اب مجھے یاد 3 موضوع طے ہوئے تھا۔ ایک موضوع پہ مناظرہ ہوا ہے، 2 موضوع رہتے ہیں۔ کاظم بھائی آپ ذرا بات کریں بھائی، ایک دفعہ میں ان کو کاظم بھائی کو دیکھا ہوں۔ اس وقت مجھے بالکل یاد نہیں ہے، وہ پروگرام دیکھ کے اور پھر چیک کرنا پڑے گا۔ بالکل یاد نہیں۔ چلو انشاءاللہ ابھی تو اس کو شروع کرتے ہیں نا۔ اللہ یاری صاحب آپ بالکل بے فکر رہے، ہم انشاءاللہ کہیں جاتے نہیں ہیں، آپ انشاءاللہ کرتے رہیں گے آپ کے ساتھ انشاءاللہ۔ آپ بے فکر رہیں، ٹھیک ہے؟ آپ بے فکر رہیں۔ صحیح۔ دیکھو یہ بھی جو ہے، شروع کریں۔ یہ میرے سامنے کوئی کلپ آیا تو مجھے یاد آیا، چلو یار اب سے وہ بات کرتے ہیں اس پر، تو میں نے کاظمی صاحب سے اس دن رابطہ کیا کہ چلو یار ہمارا تھوڑا سا فارغ وقت ہے، بحث مباحثہ کچھ ہو جائے۔ چلیں جی، آپ کون سا کلپ؟ مجھے تو پتہ نہیں آپ اس موضوع کے لیے تشریف لائیں، بتائیں۔ اچھا نہیں، وہ مجھے کلپ ملا آپ کا، کسی ساتھی نے مجھے بھیجا کہ آپ نے کچھ دعویٰ کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میدان احد سے بھاگے۔ آپ کہتے ہیں نہیں بھاگے؟ ہاں چلیں، آپ کچھ صحابہ بھاگے ہیں، مانتے ہیں؟ کچھ تو باقی ہیں، لیکن حضرت عمر کا وہ ہم ذکر کر رہے ہیں نا، کیونکہ اس کلپ کے اندر میرا خیال ہے آپ نے حضرت عمر کا دعویٰ کیا تھا۔ عثمان بھاگا؟ عثمان کو چھوڑو، عثمان کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم حضرت عمر کے لیے آئے ہیں نا۔ بھائی عثمان تو اس میں تو کوئی نظام نہیں ہے نا، عثمان کو تو آپ مانتے کہ بھاگا۔ دیکھو آپ میری بات سنو نا، آپ نے دعویٰ کیا حضرت عمر کا، میں ایک دعوے کے لیے آیا ہوں، 10 دعووں کے لیے نہیں۔ اچھا تو آپ وقت دیکھیں، نہیں اس طرح نہیں ہوتا بھائی، اس طرح نہیں ہوتا، اس طرح سرجیکل آپریشن نہیں ہوتا نا، پورا موضوع واضح ہو جائے۔ کچھ صحابہ بھاگے آپ مانتے ہیں، کچھ صحابہ بھاگے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس میں عثمان بھاگے ہیں، وہ اس کا تو آپ انکار نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ نہیں ابھی عثمان کی بات نہیں ہو رہی نا۔ نہیں میں بات کر رہا ہوں، میں کرتا ہوں آپ نہیں کرنا چاہتے نا، میں کرنا چاہتا ہوں۔ کرتے ہیں ٹھیک ہے، اگر آپ بات وقت طے کرو نا، میں کرتا ہوں، ابھی طے کرتے ہیں، ابھی 2 منٹ میرے 2 منٹ، ابھی وقت لگا لیں، وقت لگاؤ نا، وقت لگاتے ہیں۔ انسان ہے نا، ابھی مناظرہ تو شروع تو نہیں ہوا نا، ابھی تو مناظرہ تو شروع نہیں ہوا۔ ہاں تو پھر بھی دیکھو، پھر آپ بات کریں گے، میں بات کروں گا،
میں نے آپ کو کہا ہے مجھے ایک منٹ دے دو بس، مجھے ایک منٹ مجھے ایک منٹ دے دو بھائی، ٹھیک ہے نا، 2 منٹ کی ضرورت نہیں. دیکھیں کچھ صحابہ باغ ہیں، اس میں عمر بھی شامل ہے، اس میں عثمان بھی شامل ہے، ٹھیک ہے نا، اور اگر زور لگا کے دیکھیں تو اس میں ابو بکر بھی شامل ہے. عرض یہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ جو باغنا ہے یہ اچھا کام ہے یا برا کام ہے، آپ ہمیں یہ بتائیں. ویسے ایک منٹ سے یہ جو باغنا ہے یہ فسق ہے یا ثواب کا کام ہے؟ یہ جو باغنا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا سزا، اگر یہ اچھا کام ہے تو چلیں بھائی، تو جو نہیں باغے یہ آپ کس اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ اچھا کام ہے. اگر یہ برا کام ہے، شریعت میں یہ حرام ہے، تو آپ بتائیں کس درجے کی حرام ہے؟ یہ فسق ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، گناہ صغیرہ ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر یا کفر، یہ پہلے طے ہو جائے پھر دیکھیں گے نا. یہ پہلے آپ مقدمات جو ہیں انہیں وہ طے ہو جائے پھر دیکھتے ہیں کہ عمر اس میں بھاگے یا نہیں بھاگے. جی بسم اللہ. میں نے ایک منٹ بات کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. میں نے کاظمی صاحب سے رابطہ کیا اور میں نے کاظمی صاحب کو ایک خاص موضوع دیا. کاظمی صاحب کے پاس آڈیو بھی ہے، وہ آپ کو سنا سکتے ہیں. ان کو کہا کہ یہ آڈیو ان کو بھیج دینا حسن اللہ یاری صاحب کو، ٹھیک ہے. تو اس کے اندر ایک خاص موضوع تھا، کسی اور کی بات نہیں ہوئی، نہ عثمان کی نہ ابو بکر کی. مجھے ایک خاص کلپ ملی جس کے اندر آپ نے ایک خاص دعویٰ کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے. تو اس وجہ سے اس کے جواب میں نے آڈیو بھیجا، ٹھیک ہے. آپ جو دعویٰ کریں گے، یعنی جس چیز کا دعویٰ کریں گے کہ فلاں فلاں ہوا، یہ باغنا ہوا، اور اس باغنے پر جو آپ دعویٰ کریں گے اگر وہ دعویٰ درست ہوگا تو میں اس کے اس بات میں ہاں یا اس کی نفی میں نہیں کر دوں گا. جو بھی آپ کا دعویٰ ہو، چونکہ آپ مدعی ہیں نا، ٹھیک ہے. تو جب اور آپ کا دعویٰ صاف ہو کہ دیکھو حضرت عمر بھاگ چکے اور اس باغنے کا یہ حکم ہے، تو پھر انشاءاللہ اس سے ہم آگے چل سکیں گے. دیکھیں میں نے عرض کیا نا، آپ کو میرے سوالات کا جواب دینا ہوگا. یہ پہلی بات یہ کہ آپ نے وہ آڈیو بھیجا، میرا تو میں نے کاظمی صاحب کو بتایا کہ مجھے نہ آڈیو بھیجو اور نہ کسی کا آڈیو مجھے فارورڈ کرو. اسی لیے آپ نے مجھے نہ آپ کا آڈیو فارورڈ کیا اور نہ مجھے بتایا کہ حلیم صاحب، مجھے پتہ بھی نہیں تھا کب آ رہے ہیں، اس لیے میں سرپرائز ہو گیا کہ آپ آ گئے. اور مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں. یہ میرے کوئی بڑی بات نہیں ہے، بتا دیتے تو اچھا تھا، لیکن انہوں نے بتایا نہیں. لیکن یہ کوئی اہم بات نہیں، اور یہ آپ کا قصور نہیں ہے، یہ کاظمی صاحب کا قصور ہے کہ انہوں نے مجھے نہیں بتایا. لیکن ابھی جب آپ تشریف لائے نا تو آپ ہمیں بتائیں نا، یہ چھوٹی موٹی سوال ہے، ان کا جواب آپ کیوں نہیں دے رہے؟ اس سے چالاکی کر رہے ہیں آپ. یہ جنگ سے باغ دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان میں چھوڑ دینا، یہ اچھی بات یا بری بات ہے؟ اگر بری بات ہے کس درجے کی بری بات ہے؟ فسق ہے، کفر ہے، صغیرہ ہے، کبیرہ ہے؟ یا آپ بتائیں لوگوں کو، ٹھیک ہے نا. اور پھر بتائیں کہ کیا عثمان بھاگا ہے نہیں بھاگا. عمر کا اگر آپ جان بچائیں تو عثمان کا کیا کریں گے؟ اس کا بھی ہمیں جواب دینا بھائی. عثمان آپ کے لیے اہم نہیں ہے، وہ صحابی نہیں ہے، خلیفہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا دیکھا، جس طرح میں نے کہا نا کہ اگر آپ واضح کریں گے کہ کس طرح کا بھاگنا آپ مراد لے رہے ہیں تو پھر انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا. تو چونکہ آپ نے صاف بات کی کہ جنگ میدان سے بھاگنا، ٹھیک ہے نا، آپ نے یہی فرق، جنگ میدان سے بھاگنا، میدان جنگ سے بھاگنا یہ حرام کام ہے، یہ فسق ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے. ایک آدمی میدان جنگ سے فرار کر لے، بھاگ لے، گھر چلا جائے تو پھر وہ بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے. اچھا جہاں تک حضرت عثمان کی بات ہے، چونکہ ہے اور بہت لمبا ہو جائے گا اگر ہم دونوں شخصیتوں پر بات کر لیں، تو اس وجہ سے جس طرح میں نے کہا کہ دیکھو انسانوں کی طرح بات کرو نا، انسانوں کی طرح سنو. یہ کیا اخلاق ہے کہ یار آپ ایسے ہنس رہے ہیں جیسے جانور ہے، ٹھیک ہے. اخلاق آپ کریں، تمیز سے بات کریں، تمیز سے بات ہاں کریں. یہ تمیز ہے، ہنسنا ایسے ہنسنا یہ کوئی تمیز نہیں. آپ دوسروں کو جانور کیوں کہہ رہے ہیں؟ نہیں میں نے جانور نہیں کہا، میں نے آپ کو جانور نہیں کہا، میں نے کہا اس طرح کا ہنسنا ٹھیک نہیں ہے. اب میں بات کر رہا ہوں، ایک منٹ، آپ کا 1.5 منٹ ہو گیا، خاموش. آپ میری باری. ٹھیک ہے. دیکھیں میرے محترم ناظرین، یہ خود اس نے تیاری کی ہے، مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ یہ آ رہا ہے، مجھے پتہ بھی نہیں کس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہے. میں تو ویلکم کرتا ہوں،
تیاری نہیں ہے، عرض یہ ہے کہ میں تیاری نہیں ہے، ہاں دعویٰ کر رہا ہے تیاری نہیں ہے. نہیں وہ آپ عبد الحلیم وہ تو صاحب آپ خاموش ہیں. پتہ وہ نہیں ایک سال پہلے پرانا کلپ دیکھا آپ نے، کب کا کلپ دیکھا نا، مجھے تو نہیں معلوم کہ آپ کس لیے آئے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کرو 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 بات کرو. تیاری نہیں ہے. تو عرض یہ ہے کہ ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ بھاگنا اچھا کام ہے یا برا کام ہے، یا اگر برا کام ہے یہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے، فسق ہے، کفر ہے، کیا چیز ہے؟ اس کا جواب نہیں کہتے. آپ کہتے ہیں کہ برا کام ہے. بھئی آپ اپنا موقف بتاؤ نا. بتایا نا. نہیں بھئی میری بات نہ کاٹو نا، میری بات نہ کاٹو نا، ایک منٹ کا ایکسچینج ہوتا ہے نا. آپ بتائیں کہ یہ اچھا کام ہے یا برا کام ہے. اگر برا کام ہے تو برائی کس حد تک ہے، فسق ہے یا کفر ہے. پھر آپ بتائیں کہ آپ مانتے ہیں کہ عثمان بھاگا، پھر آپ کا صرف یہی ادعا ہے کہ عمر نہیں بھاگا نا. ہمارا تو موقف ہے کہ عثمان بھی بھاگا. آپ کا کیا موقف ہے؟ اور جانا چاہتے ہیں تو عثمان کا کیا کریں گے؟ ایک منٹ ختم ہو گیا ہے. ہاں خطا ایک منٹ ختم ہو گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ما قبل والی میری ٹن میں نے صاف بتایا میرا موقف یہ ہے کہ جو آدمی میدان جنگ سے بھاگ جائے، گھر چلا جائے، تو وہ آدمی کبیرہ گناہ کا ٹھیک ہے، وہ بہت بڑا گناہ ہے. تو میں نے یہ بات صاف کر لی. یہ مت کہنا کہ میں نے یہ میرا موقف ہے، یہ اہل سنت والجماعت مسلمانوں کا موقف ہے. جو آدمی جنگ میدان سے بھاگ جائے، گھر چلا جائے خوف کی وجہ سے، ٹھیک ہے، خوف کی وجہ سے وہ ڈر جائے، بزدل ہو جائے، تو وہ آدمی گناہ. ٹھیک ہے. اب میں اس سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے، اور آپ کا دعویٰ ہے، چاہیے 1 سال پہلے ہو، چاہیے 10 سال پہلے ہو، چاہیے 1 ہفتہ پہلے ہو، آپ کا دعویٰ ہے کہ حضرت عمر بھاگے. آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ کیونکہ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کبیرہ گناہ کا مرتکب ٹھہراتے ہیں. تو اگر آپ اس کو ٹھہراتے ہیں، میں آپ کو پوچھتا ہوں آپ کے پاس دلیل ہے یا نہیں؟ ایک منٹ ختم ہو گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، پچھلے دفعہ آپ ان کا کلپ لگا کے دیکھیں، ابھی جو پچھلی ٹرم میں بات کی انہوں نے کہا تھا کہ آپ کا یہ موقف ہے یہ گناہ کبیرہ ہے. انہوں نے یہ کہا تھا، اپنا موقف سے نہیں بتایا. ابھی جو ہے کہتا ہے ہمارا موقف ہے اگر خوف کی وجہ سے بھاگ جائے. اگر آپ ثابت کریں کہ خوف کی وجہ سے بھاگ تو یہ فسق ہے. اگر ہم یہ ثابت نہیں کر سکے، ہم صرف نے بھاگنا ثابت کیا، تو پھر آپ کا کیا موقف ہے؟ میں نے تو نہیں پوچھا تھا نا آپ کا کہ اگر خوف کی وجہ سے بھاگے. اگر بھاگ جائے، تاریخ میں لکھا ہو کہ ایک شخص بھاگے، تصریح نہ ہو کہ خوف کی وجہ سے بھاگے، پھر آپ کا موقف کیا ہے؟ پھر آپ عثمان کو کیوں آپ اسکپ کر کے جاتے ہیں بھائی؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ فسق ہے تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ عثمان فاسق ہے، پھر بھی آپ کا مذہب باطل ہے. وہ تو آپ انکار ہی نہیں کر سکتے. اس کی آسانی تو بہت زیادہ ہے، بخاری میں موجود ہے اس کا فرار کہ وہ عثمان بھاگ گیا تھا احد سے. پھر آپ ہمارے سوال کا ہمارا موقف یہ نہیں ہے کہ اس احد سے فرار کرنا صرف فسق ہے. ہمارا موقف یہ ہے، قرآن میں صراحتاً موجود ہے کہ احد سے جو لوگ بھاگے تھے وہ کافر ہیں. یہ فسق نہیں، یہ کفر ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو اللہ یاری صاحب کے روافظ اور اللہ یاری صاحب کا موقف یہ ہے کہ جو آدمی بھاگے وہ صرف گناہ کبیرہ نہیں ہے، وہ کفر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ان کے لیے انشاءاللہ وہ ثابت کریں گے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ تمام ناظرین سامعین دیکھ رہے ہیں کہ یہ کفر ثابت کریں گے، میدان جنگ سے بھاگنا یہ کفر ثابت کریں گے. لیکن اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ اگر کوئی خوف کے بغیر کوئی آدمی چلا جائے، آواز نہیں آ رہی. تو پھر اس آواز آ رہی ہے. السلام علیکم. آواز صحیح ہے. آ رہی ہے جی وہ ٹھیک. اچھا طارق بھائی آ رہی ہے. اچھا انہوں نے کہا کہ کیا اگر وہ خوف بغیر اگر وہ چلا جائے، اس کی مختلف صورتیں ہیں. جب انشاءاللہ میں آئیں گے میدان مناظرے میں، یہ اگر یہ تھوڑی سی وہ بہادری وہ کر کے نا وہ آ جائے تو انشاءاللہ پھر اس مسئلے کو صاف کریں گے. لیکن میں اسے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے دعویٰ کیا تھا حضرت عمر کا، اس سے آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ حضرت عمر کا نام لینے سے کیوں ڈرتے ہو؟ آؤ نا میدان میں اور ہم بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ احد سے بھاگنا، ہم نہیں کہتے مطلقاً بھاگنا. جو لوگ احد میں بھاگے ان کے متعلق قرآن مجید میں تصریح موجود ہے کہ یہ فاسق ہیں اور یہ کافر ہیں اور یہ دین سے خارج. یہ صراحت کے ساتھ کئی آیات میں موجود ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہماری باتوں پہ توجہ دے جو ہم قیود لگاتے ہیں. دوسری بات یہ کہتے ہیں اگر کوئی تو پھر وہ فاسق ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ دلیل مصرح نہ ہو حدیث میں، روایت میں، تاریخ میں، کہ ہم نہیں کہتے بغیر خوف کے بغیر، ہم کہتے ہیں مصرح نہ ہو.
فلان شخص فرار ہوا ہے, بھاگا ہے, وہ ہمیں اس کے دل کی حالت میں نہیں معلوم کہ کس لیے بھاگا ہے بھائی. چھوڑ کے چلا گیا, ہو سکتا ہے خوف کی وجہ سے بھاگا, ہو سکتا ہے کوئی چیز وہ تاریخ میں مذکور نہیں ہے. تو پھر آپ کا کیا موقف ہے؟ اپنا موقف واضح کرو نا. عمر کے متعلق ہمارا عقیدہ ہے کہ عمر بہت سے بھاگے تھے, اس کے دلائل موجود ہیں ہمارے پاس. عثمان بھی بھاگے تھے, عثمان کا کیوں جواب نہیں دے رہے آپ؟ ختم ہوا ٹائم. اوکے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح انہوں نے کہا نا کہ حضرت عثمان کا جواب, میں نے وہ جواب دے دیا اور میں بار بار اس پر میں دوبارہ نہیں جاؤں گا. میں نے آپ کے, اگر آپ اور آپ کے میڈیٹر کے درمیان روابط ٹھیک نہیں ہیں اور اگر وہ باتیں نہیں پہنچا رہے ہیں, وہ میرا قصور نہیں ہے, پھر آپ ان کو ماڈریٹر نہ بنائیں. ٹھیک ہے, آپ کسی اور کا نمبر دے جو آپ کو موضوع بتائے گا. اگر انہوں نے آپ کو نہیں بتایا اور انہوں نے آپ کو پھنسا دیا اس جنگل کے اندر اور اس شیر کے پنجے کے اندر, تو وہ میرا قصور نہیں ہے میرے بھائی. ٹھیک ہے, تو آپ دوبارہ اپنے ماڈریٹر سے بات کریں. موضوع 2 دن ہو چکے ہیں, آپ نے مجھے موضوع کیوں نہیں بتایا؟ تیسری بات, انہوں نے کاظمی صاحب نے مجھے خود کہا ہے کہ اختیار ان کا ہوتا ہے, آپ کا اختیار نہیں ہے. تو اختیار ان کا ہے. اگر انہوں نے جھوٹ بولا, میرا قصور نہیں ہے. تو حضرت میں نے حضرت عثمان, حضرت عمر پر بات ہوگی. اگر آپ کے پاس دلیل ہے, محترم ناظرین, یہ دیکھیں, اگر یہ عثمان کے متعلق, اب ہم بتائیں کیوں جواب نہیں دینا چاہ رہے. کہتا ہے میں نے بتایا کہ میں عثمان کے متعلق بات نہیں کروں گا. یہ کیا مطلب ہے کہ بات نہیں کریں گے؟ کیوں بات نہیں کریں گے عثمان کے متعلق؟ دیکھیں, جب آپ خود مان چکے ہیں کہ جنگ سے فرار کرنا یہ فسق ہے, اور عثمان تو بالوضوح, اس میں تو کوئی نزاع ہی نہیں ہے, اس میں تو آپ تضعیف نہیں لا سکتے نا کہ حدیث ضعیف ہے کچھ.